اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت چوتھی، موضوع ہمارا ہے گرام بیل۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ چیپٹر ہم نے پچھلے کلاس میں ہمارے شروع کیے تھے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ٹیلی فون کی ایجاد کے بارے میں پہلے لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ایک چیز دنیا میں ایجاد ہوگا، وجود میں آئے گا، جس سے ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل دور اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن سائنس نے وہ چیز ایجاد کر دیا۔ لیکن جس شخص نے ایجاد کیا اس کا نام ہے الیگزینڈر گرام بیل۔ تو گرام بیل اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے 1847 میں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور بہرے اور گونگے بچوں کو پڑھانے لگے ایک اسکول میں۔ تو وہیں پر اس نے یہ تجربہ کر لیا کہ ہماری آواز دوسرے شخص کے کان کے پردوں تک کیسے پہنچتی ہے، کیسے ٹکراتی ہے۔ تو اس نے تجربے کے طور پر کان کے دو جلیاں بنائے، کان کے پردوں کے دو جلیاں بنا لیے، اور ایک جلی کے سرے کو بجلی کے تاروں سے جوڑ دیا اور ایک سرے سے اس نے کچھ بات کہی۔ تو اس کی منہ سے نکلے ہوئے لہر کو ہوا کی لہروں نے آواز میں تبدیل کر دیا، اور دوسرے کان کی جلی میں جا کے سنا تو وہی آواز اس کو ہو بہو سنائی دیا۔ تو گراہم بیل نے اپنا تجربہ یہیں پر نہیں روکا، بلکہ اس نے اپنا تجربہ جاری رکھا۔ تو گراہم بیل نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک آواز پہنچانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ تو اس کے بعد گراہم بیل نے کچھ ٹیلی فون بنوا لیے۔ اس کے بعد اپنے ایک دوست جس کا نام تھا مسٹر واٹسن، اس کو پاس بلایا اور کہا کہ یہاں سے ایک ٹیلی فون لے کے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ، اور یہاں سے میں کچھ بات کہتا ہوں، تم دیکھنا تمہارے ٹیلی فون میں وہ آواز آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اس کے دوست مسٹر واٹسن نے گراہم بیل سے ایک ٹیلی فون لے کے کہیں دور چلے گئے، اور گراہم بیل نے یہاں سے کچھ بات کہہ دیا۔ کون سی بات؟ ہیلو مسٹر واٹسن، یہاں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو وہی بات واٹسن کو اس کے ٹیلی فون پر سنائی دیا، تو اس نے پھر سے وہی دہرایا، یعنی ریپیٹ کیا گراہم بیل کو، ہیلو مسٹر بیل، یہاں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ٹیلی فون ایجاد ہوا۔ تو آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے۔ انہی دنوں امریکہ میں ایک نمائش منعقد ہوئی۔ جب ٹیلی فون ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا گراہم بیل، اسی دوران، اسی وقت، اسی زمانے میں امریکہ میں ایک میلہ چل رہا تھا، ایک نمائش چل رہا تھا۔ یعنی جیسے کہ ہمارے بیوت میں ہوتا ہے کبھی کبھار ستمبر میں، یعنی بچوں کے لیے جھولے ہوتے ہیں، پانی میں چلنے والا کشتی ہوتے ہیں، کپڑوں کے دکان ہوتے ہیں، برتنوں کے دکان ہوتے ہیں، کھلونوں کے دکان ہوتے ہیں، ہے نا، جھولا ہوتا ہے، گول گول راؤنڈ گھومنے والا ہوتے ہیں، ٹرین ہوتا ہے، قسم قسم کے وہاں پہ کھیل کود ہوتے ہیں، جس کو ہم فیسٹیول کہتے ہیں، نمائش کہتے، اس کو نمائش بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک نمائش منعقد ہوا تھا امریکہ میں۔ بیل نے اپنی ایجاد کو نمائش میں پیش کیا۔ تو بیل نے بھی سوچا کیوں نہ میں اپنے ٹیلی فون کو اس نمائش میں لوگوں کو پیش کروں، لوگوں کو دکھا دوں۔ تو اس نے اپنا ایک سٹال لگا دیا وہاں پہ، اور ٹیلی فون سامنے اس کے رکھ دیے۔ پہلے لوگ اس کو ایک تماشا جان کر دیکھنے لگے۔ تو پہلی مرتبہ، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا بھی ایک چیز دنیا میں وجود میں آئے گا، تو لوگوں نے کھلونا سوچ کر آتے تھے، دیکھتے تھے اور چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن جب ان کو ایک حقیقت معلوم ہوئی تو وہ حیران ہو گئے۔ لیکن جب لوگوں کو یہ حقیقت پتہ چلا کہ یہ سچ مچ میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم گھر بیٹھے ہوئے دور اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں، تو وہ سارے لوگ کیا ہوئے؟ حیران ہو گئے۔ گراہم بیل نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام اس نے بیل ٹیلی فون کمپنی رکھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس نمائش سے گراہم بیل سے ٹیلی فون خریدنے لگے، اور ہر کوئی خریدنے لگا، اور سارا ٹیلی فون اس کا جو ہے ختم ہو گیا وہیں پر ہی۔
اس کے بعد بیل نے کیا کیا، اپنا ایک بڑا کمپنی کھولا اور اس کمپنی کا نام رکھا بیل ٹیلی فون کمپنی۔ مختلف ٹیلی فونوں کے تاروں کو ایک دفتر میں لا کر جوڑ دیا گیا جسے ٹیلی فون ایکسچینج نام دیا گیا۔ پھر بیل نے کیا کیا، سارے جن جن لوگوں نے ٹیلی فون خریدے تھے ان سب کے تار لا کر اس اپنے کمپنی کے ایک کمرے میں لا کر فٹ کر دیا، اور اس کمرے کا نام کیا رکھا، ٹیلی فون ایکسچینج۔ کیا رکھا اس کمرے کا نام؟ ٹیلی فون ایکسچینج رکھا۔ اب جب کسی شخص کو اپنے ٹیلی فون سے دوسرے کے ٹیلی فون پر بات کرنی ہوتی تھی تو وہ ایکسچینج میں کام کرنے والے آپریٹر کو اس ٹیلی فون کا نمبر بتا دیا کرتا تھا، جو اس کا رابطہ دوسرے ٹیلی فون سے جوڑ دیا کرتا تھا۔ اب جب کسی شخص کو اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی رشتہ دار سے بات کرنی ہوتی تھی تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ پہلے اس ایکسچینج میں کام کرنے والے آپریٹر کو اس کا ٹیلی فون نمبر بتا دینا پڑتا تھا۔ کس کا؟ یعنی جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست سے۔ اگر آپ کو اپنے دوست سے بات کرنی ہے تو دوست کا نمبر جو ہے ایکسچینج میں کام کرنے والے آپریٹر کو بتانا پڑتا تھا۔ اگر آپ کے کسی اپنے رشتہ دار سے بات کرنی ہو تو اپنے رشتہ دار کا نمبر اس آپریٹر کو بتانا پڑتا تھا۔ اس طریقے کے کال کرنے کے سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ نمبر پلیز سسٹم۔ آج کل بات مختلف ہے۔ آج لوگ گھر بیٹھے سیدھے نمبر ڈائل کر کے دوسرے فون پر بات کر سکتے ہیں۔ اب ایکسچینج میں آپریٹر کی جگہ مشین کام کرتی ہے، لیکن آج کے دور میں طریقہ کچھ الگ ہے۔ آج کے دور میں ایکسچینج میں کام کرنے والے آپریٹر کو ہم نمبر نہیں بتاتے، نمبر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم گھر بیٹھے ہوئے آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ نمبر ڈائل کر کے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، آج کل ایکسچینج میں کام کرنے والے آپریٹر کی جگہ مشین کام کرتی ہے نا۔ آپریٹر یعنی ایک آدمی ہوتا تھا جو کہ ایک نمبر سے دوسرے نمبر کو جوڑ کر، تاروں کو جوڑ کر بات کراتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ آپریٹر کی جگہ پر مشینیں کام کرتی ہیں۔ جہاں تک ٹیلی فون کا تعلق ہے، اس کا استعمال آج کل کی دنیا میں زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، آج کے دور میں بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کسی کی ضرورت ہے یہ ٹیلی فون، ہے نا۔ ہر کسی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ وہ کارآمد چیز ہے جس نے پرانے زمانے کی نسبت وقت کی بچت اور لاگت کے خرچے میں 98% کی کمی کی ہے، اور اس ٹیلی فون کی وجہ سے انسان کی ضرورت بہت آسان ہوئی ہے۔ ہر چیز آسان اور سستا ہو گئی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جس کے لیے دنیا کو شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ ایک نعمت سائنس نے ہمارے لیے ایجاد کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس چیز کی شکر گزار رہنی چاہیے۔ فرض کیجئے آج کے دور میں جب اگر کہیں کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جلدی سے ہم فون کر کے ایمبولینس بلا سکتے ہیں، کہیں کوئی آگ لگ جاتا ہے تو ہم فون کر کے فائر سروس والوں کو بلا سکتے ہیں، اگر کہیں پہ کوئی چوری ہو تو فون کر کے پولیس لا سکتے ہیں، تو ہم بڑی آسانی سے کام ہمارے بن جاتے ہیں، ہو پاتے ہیں۔ اب پچھلے زمانے میں جب کبھی کوئی ایسا کیس ہوتا تھا تو یا تو مکان جل جاتے تھے، یا اگر کوئی چوٹ لگتے تھے، کوئی گر جاتے تھے تو راستے میں ہی دم توڑتے تھے، ایمبولینس پہنچتے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس ٹیلی فون کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہیں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس سبق کا جو آخری ہمارا بچہ ہے اسے لے کر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔